نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک موضوع چل رہا ہے، ترکی کے ایک ڈرامے کے حوالے سے جو خلافت عثمانیہ کے حوالے سے بنایا گیا ہے، اور بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا یہ ڈرامہ جائز ہے یا ناجائز۔ اور یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اب تک کے جو ڈرامے فلمیں بنے ہیں وہ تو بالکل ہی واضح ہیں کہ ان ڈراموں کے ذریعے سے معاشرے میں کتنا فساد برپا ہوا ہے۔ اس ڈرامے سے لوگ، ان ڈراموں فلموں سے لوگ چوری بھی سیکھتے ہیں، گالی گلوچ بھی سیکھتے ہیں، طلاق کس طرح دینی ہے، طلاق کا ایشو بھی بڑھ رہا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانیاں بھی بڑھ رہی ہیں، نامحرم کا میل جول اور عاشقی معشوقی، یہ سب ان ڈراموں سے بہت سارا فساد پھیلا ہوا ہے، اور وہ تو واضح ہے کہ وہ حرام ہیں، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس ڈرامے سے ارطغرل ڈرامے کے ساتھ اسلامی تاریخ جڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ سوال گردش کرتا ہے، بحث ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں دیکھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہیے، حلال یا حرام کا فتویٰ چل رہا ہے۔ لیکن میری رائے اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے علماء کی آراء کی روشنی میں ہوگی، اور جو فتوے آئے ہیں اس حوالے سے اس کی روشنی میں بھی ہوگی۔ قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے، شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر رائے دینا یہ بہت ہی ضروری ہوگا۔ اس ڈرامے میں نے اس کی چند کلپس دیکھے ہیں، نتیجہ یہ اخذ ہوا ہے کہ اس میں منفی پہلو بھی ہے اور مثبت پہلو بھی ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں خلافت عثمانیہ کا تذکرہ ہے، کائی قبیلے کے سربراہ بکریاں چرانے والا اسلام کے لیے اٹھتا ہے، شریعت کے لیے اٹھتا ہے، مسلمان کی عزت و آبرو کے لیے اٹھتا ہے، کلمے کی سربلندی کے لیے اٹھتا ہے، اور کتنی بڑی قربانی دیتا ہے۔ قوم کو، نوجوان نسل کو اس سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ لیکن چونکہ اس کے ناجائز ہونے کا اور حرام ہونے کا فتویٰ سامنے آیا ہے، تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس میں منفی پہلو بھی پایا جاتا ہے، اور منفی پہلو کا اثر چونکہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا حق اور باطل کو اس میں مکس کیا گیا ہے۔ منفی پہلو یہ ہے کہ اس میں میوزک ہے، اس میں بے پردگی ہے، اس میں نامحرم کا آپس میں میل جول ہے، اس میں عاشقی معشوقی ہے۔ یہ سب قرآن و سنت اور شریعت کے بالکل خلاف ہیں، اس کو تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں کہا جا سکتا، اور انہی وجوہات کی بنا پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان منفی چیزوں کو اس سے ہٹا دیا جائے تو پھر اس میں حرام ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ ایسے ڈرامے بننا چاہیے، نہیں بننے چاہیے، لیکن ان حرام اور منفی چیزوں سے ہٹ کر صرف اور صرف مثبت چیزیں سامنے لے کر آنی چاہیے، جو بالکل تاریخ ہے، تاریخ کو مسخ نہیں کر کے، تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ڈرامے بنے کہ قوم اس سے آگاہ ہو جائے۔ کتابیں بری پڑی ہیں، اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اس پر کام کر سکتے ہیں، علماء اور ڈرامہ رائٹرز کی مشاورت سے ایسے ڈرامے بن سکتے ہیں۔ تحریک پاکستان پر ڈرامہ بن سکتا ہے، خلافت عثمانیہ پر جس طرح کہ بنا ہے لیکن اس میں منفی پہلو موجود ہے، اس طرح ٹیپو سلطان کے حوالے سے بن سکتا ہے، محمود غزنوی کے حوالے سے بن سکتا ہے۔ ہمارے اسلامی ہیروز ہیں، لیکن اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر تو اس کی حقیقت ہی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ سامنے آ رہا ہے، اس ڈرامے کو دیکھنے پر نوجوان نسل یہ کہہ رہی ہے کہ شاید ہمارے ہیروز جو تھے
چاہے وہ خلافت عثمانیہ کے ہوں یا کوئی بھی، تو وہ بھی عاشقی معشوقی میں مشغول تھے، وہ بھی ان فضول کاموں میں مشغول تھے، وہ بھی میوزک اور بے پردگی کے دلدار تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نقصان کی بات ہے۔ اگر دیکھنے کا فتویٰ بھی دیا جائے تو اس سے ایک نقصان یہ آئے گا کہ جہاں ایک مثبت چیز ذہنوں میں آئے گی تو اس کے ساتھ منفی بھی آئے گا۔ دو چار باتیں اگر اچھی سمجھ میں آئیں تو اس کے ساتھ دو چار باتیں غلط بھی ذہن میں راسخ ہو جائیں گی، جس طرح کے اس ڈرامے میں موجود ہیں۔ لہٰذا میں تو اس کے جواز کا قائل نہیں ہوں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ رمضان میں نشر کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی عین تراویح کے موقع پر۔ تو رمضان چونکہ عبادات کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، نمازوں کا نوافل کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو اس میں صرف کرنا چاہیے، نہ کہ ڈراموں میں صرف کرنا چاہیے۔ البتہ میں ایک رائے اس کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کے حوالے سے یہ دوں گا، اگر آپ کو بہت شوق ہے تاریخ پڑھنے کا، تاریخ سے واقفیت کا، تو اس کے لیے خلافت عثمانیہ کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، اور تغرل کی تاریخ کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، ٹیپو سلطان کی تاریخ کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں۔ آپ کتب خانے جائیں، وہاں اس حوالے سے تاریخی کتابیں لیں، تنہائی میں اس کا مطالعہ کریں، اس کا پھر تذکرہ بھی کریں مجلسوں میں، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور حقیقی تاریخ، مثبت تاریخ سامنے آئے گی، حقیقت سامنے آئے گی، اس میں کچھ جھوٹ ملا ہوا نہیں ہوگا، کچھ منفی پہلو نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں صحیح راستے پر، صحیح طریقوں پر اور اپنی تاریخ سے صحیح طریقے سے واقفیت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔